Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، اسلام کو صحیح سورسز سے اور اس کے مسائل کو صحیح نہیں جاننا ایک بات ہے، اور جانتے بوجھتے اپنے مفادات کی وجہ سے کبھی ایک مرتبہ نہیں، غلطی سے نہیں بلکہ لگاتار خلاف ورزی کیے چلے جانا، یہ دوسری بات ہے۔ بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مفادات کی وجہ سے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں دنیا میں مفاد نہیں ٹکرا رہے ہوتے انہیں لیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو تو مانو گے اور کچھ کا انکار کرتے چلے جاؤ گے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اس کا بدلہ اس کے سوا اور کیا دیا جائے تمہیں کہ یہاں دنیا میں بھی تمہارے حصے میں رسوائی آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سب سے سخت عذاب۔ یہ لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ ہمیں قرآن نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، ہمیں اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی کو کافر کہیں، جب تک وہ خود نہ کہے اپنے آپ کو کہ میں نہیں مانتا اسلام۔ ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی کو منافق کہیں۔ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ نفاق اور کچھ نہ کچھ منافقت، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ پہچانیں بتائی ہیں، کافروں کی پہچان بتائی، کافر کیسے کہتے ہیں، منافقوں کی پہچانیں بتائیں، کون کون سی صفات ہوتی ہیں تو وہ منافق ہوتا ہے۔ ہم خود ہر ایک اپنی اپنی انالیسس کریں کہ کتنا ایمان ہے ہمارے اندر اور کتنی منافقت یا نفاق ہے۔ تو منافقوں کے لیے یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے کتاب کے کچھ حصے کو لوگے اور کچھ کو نہیں لوگے تو یہاں دنیا میں بھی رسوا کریں گے اور آخرت میں سخت ترین عذاب۔ اور سورہ نساء میں کہا ہے منافقوں کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، کافروں سے زیادہ سخت عذاب۔ جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، اور ایمان لانے والے کا مطلب جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اسے سمجھ کر اپنی زندگی ویسے گزارنے والے، اس بات میں کوئی یقین رکھنے والے کہ اس کے دیے ہوئے قانون حق ہے۔ خالی ایسے نہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا یا ہم نمازیں پڑھنے آتے ہیں، اس کا پورا مکمل یقین ہونا کہ یہ راستہ جو بتایا گیا ہے، جو قانون بتائے گئے ہیں، ان پر عمل کر کے ہم کامیابی کی طرف نکل جائیں گے اور ان سے ہٹیں گے تو ہمارے لیے تباہی ہے۔ اس پر مکمل یقین ہونا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو ایک تو ایمان والے ہیں، قرآن شریف نے بہت سی جگہوں پر بشارت دی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی۔ ٹرائلز آئیں گے، امتحان آئیں گے، کیا کہ ایسے نہیں کامیابی آ جائے گی، ورنہ تو ہر ایک پہلے دن سے کہے ہم ایمان والے، اور اس کے بعد پھر کامیابی یہاں یقین دلایا کہ یہاں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی ان امتحانات سے گزر کر۔ اور ایک وہ ہیں جو مکمل انکار کر دینے والے ہیں، ہم نہیں مانتے اسے، ان کو دنیا میں ان کی کوششوں کے اچھے نتائج مل سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر ایک وہ ہے کہ جو کچھ کو لیں گے اور کچھ کو نہیں لیں گے اپنے مفاد کی وجہ سے۔ کہا کہ دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی، آخرت میں سخت ترین عذاب۔
سب سے نچلے حصے میں. تو اس سے تو بہتر یہ ہے، منافقت سے بہتر تو کافر ہو جانا ہے نتیجے کے اعتبار سے. یہ ایسا ہو گیا جیسے دو ناؤ کے اندر کوئی پیر رکھ دے. ایسی کوئی ناؤ ہو جو کہیں آگے لے جا کر شاید ڈوب جائے، لیکن اور اس کے بعد پھر اس میں سے پہلے سے انتظام تیار ہو اس کے لیے کہ کافی دور تک تو ہم اچھی سیر کر لیں گے، آگے تو ڈوبنا ہے، ایک دن مرنا ہے. لیکن اگر دو ناؤ میں رکھے گا پیر تو وہ تو پہلے جیسے ہی کنارہ چھوڑے گی ویسے ہی ڈگمگانا شروع کر دے گی، کوئی حصہ اس کا سکون سے نہیں گزر سکتا. اس لیے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آؤ مکمل دین میں، سلامتی میں پورے آؤ. یہ آدھا پونا نہیں، قابل قبول نہیں ہوگا. یہاں پر اپنے مفاد کی وجہ سے ایک بھیڑ ہے، بہت بڑی تعداد، سب تو نہیں، جو جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ ہم براہ راست خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن اس پر جمے رہتے ہیں. ان کی ان میں سے ایک مثال ہے، وراثت میں اپنی ماؤں یا بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی اور قرآن میں بیان کیا اسے. جن کے جو حصے تھے وہ بیان کر دیے، جو ترکے میں یا وراثت میں ملنے چاہیے. اور یہ فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں، سیمائیں ہیں، ان سے ذرا سا ڈسٹینس رکھنا، فاصلہ. بالکل اگر بارڈر لائن پہ پہنچ گئے تو باہر بھی نکل سکتے ہو. اس کی بڑی بہت احتیاط رکھنا. تو وہ حصے بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا تھا. ان کے قریب بھی کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اگر بہت ایکوریٹ اگر کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، کچھ بہت سے حسابات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا بالکل صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ مالیت کتنی ہوگی، اس میں تقسیم ہو رہی ہے. بہت سے بزنس ایسے ہوتے ہیں جن کا پروفٹ بالکل صحیح نہیں ناپا جا سکتا. تو پھر وہاں جب حصے لگانا فلا تقربوها کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بڑھا کر ہی دے دینا، خیریت اسی کے اندر ہے. لیکن یہ خیریت اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کا حصہ مار لیں اور حق ان کے مار لیں. یہ جتنے لوگ دوسروں کا، باہر والوں کا حق مارنا دوسری بات ہے، اپنے گھر والوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماں کا حق مارتے ہیں، یہ سب آگ بن کر ان کے سامنے آنا ہے قیامت. تھوڑے دن کر لیں عیش اور نہیں کر پائیں گے عیش. یہ تو زندگیوں کے اندر جھانک کر دیکھے جو کرتے ہیں. جب اللہ نے کہا ہے تو پھر بات ایسے ہی نکلے گی کہ یہاں دنیا میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہاتھ آئے گا. تو وہ سامنے سے چاہے نظر آتے ہو، کسی کو کوئی جائیداد مل گئی یا کسی کی کوئی آمدنی زیادہ ہو گئی یا کچھ پیسے زیادہ مل گئے، قبضہ کر لیا حقداروں کے حق کے اوپر. لیکن ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیے زندگیاں کیسی ہیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ زندگیاں کامیاب ہیں یا پھوڑا بنی ہوئی ہیں اور سسک رہی ہیں. یہ بالکل کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہم نے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ہم نے کمائی یوں کیا تھا اور پھر اس کو یوں بڑھایا اور یہ کیا، وہ تو سب کچھ ہم نے ان کے اوپر بہنوں پہ خرچہ بہت کیا، بڑا اچھا کیا ہے. وہ حسن سلوک تو کرنا تھا. ہم نے شادی کی تو ان کو بہت کچھ دیا تھا. آپ کے اوپر شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی کہ شادی میں آپ بہت سا جہیز دے دیں، اور اگر دیا اپنی بہن کو اچھا کیا دیا. اگر اس سے طے کر لیا تھا کہ تمہیں یہ سب دیں گے، وہ تمہارے حصے میں سے کاٹ لیں گے، اگر اس سے طے کر لیا تھا تو ٹھیک ہے. اپنی طرف سے سوچ لیا آپ نے کہ ہم نے یہ کیا تھا، یہ سب ہم نے تو وہ خرچہ کر لیا، سب اس کا حصہ دے دیا. اس سے طے کر لیں اور وہ راضی ہو کہ ہاں ہمارا اس پر خرچ کر دیجئے، وہ میرا. اور سوال یہ آپ کے پاس تھا ہی کیوں؟ جو آپ نے شادیوں پہ خرچ کیا یا جس جگہ بھی کیا وہ آپ کے پاس کیوں تھا؟ وہ حصہ فوراً گزرنے والے کا ترکہ فوراً تقسیم ہو کے انہیں کیوں نہیں مل گیا تھا؟
کہ جو آپ کو یہ موقع ملا کہ ہم نے ان کے اوپر خرچ کیا، آپ نے کیوں کیا خرچ؟ آپ نے دے کیوں نہیں دیا تھا اسی وقت؟ حوالے کیوں نہیں کیا تھا؟ بہت سخت مقام ہے، اور میں نے دیکھا ہے، چونکہ میرے پاس بھی کبھی کبھار کچھ خواتین، کچھ لیڈیز کچھ اپنی بپتا روتے ہوئے آئیں، کہنے سننے میں جس سے جو کچھ کیسے کہا، یہاں عمارت شریعہ بھی کبھی یونٹ بنا ہوا ہے جہاں سے فیصلے ہوا کرتے ہیں، ان کو بھیجا، کچھ جاننے والوں سے کہا کہ بھائی ذرا سا اس کیس میں یوں دلچسپی لے لی، کچھ نہیں۔ کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ پھر عمارت شریعت کس کام کی؟ اگر وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اگر ہم ان کے خلاف فیصلہ دے دیں گے، تو چھوٹا سا شہر ہے، سب طرف تعلقات ہوتے ہیں، تو فیصلہ کرنے والا اس سے بچتا ہے کہ ان کا کر دیا تو اس سے تعلقات خراب ہو جائیں گے، تو پھر چھوڑ دیجئے اس جگہ کو۔ اصل میں تو عام آدمی کو بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی زیادتی ہونے دیکھے تو ہوتے کم از کم درجے کی بات ہے کہ آواز اٹھائے، نہیں روک سکتا تو۔ لیکن آپ کیوں عہدے لیے بیٹھے ہو، کیوں پوسٹ لیے بیٹھے، کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اگر آپ حقدار کو حق دلانے کا فیصلہ نہیں، نہ فیصلے پر کوئی عمل کرے، آپ کے پاس نہیں ہے قانون کی طاقت، فیصلہ دیجئے اور پھر اس کو مشتہر کیجئے، لوگوں کو بتائیے اس نے حق مار لیا، کم سے کم اتنا تو کریں۔ یہ بھی نہیں کریں گے تو پھر ان جگہوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جو فیصلہ کرنے والی ہیں؟ یہ ان کی بات بھی ہے، اور یہ ہر ایک میں سے، آپ میں سے جگہ جگہ، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے آس پاس نظر آتا ہوگا، آپ کے گھروں میں ہوگا، آپ کے جاننے والوں کے اندر ہوگا۔ بندے کا حق مارا تو اللہ کے معافی نہیں ملے گی، اور جس کو واضح طور پر بتا دیا گیا، ڈیفائن کر دیا گیا ایکوریٹ کہ ان کو کتنا دینا ہے، وہ آپ کے پاس کیوں رہ گیا اور آپ نے کیوں نہیں پہنچایا حقدار کو حق کیوں نہیں دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو تحریک شروع کی تھی، موومنٹ، نبوت سے پہلے، وہ موومنٹ تھا مظلوموں کا ساتھ دینا۔ یہ نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے۔ یہ صفات تھیں جس کی وجہ سے مشہور ہو گئے تھے الصادق الامین، کہ دشمن اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، جانی دشمن، کہ یہاں محفوظ رہے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سچے امانت دار۔ یہ بھی سچائی ہے، یہ بھی امانت داری ہے کہ غلطی کو غلطی کہیں اور حق کو حق کہیں۔ تو یہ بھی نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ ایک تنظیم تھی، ایک آرگنائزیشن تھی، کچھ نوجوانوں نے بنائی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے، اس کا نام تھا حلف الفضول، اور اس کے آبجیکٹیو یہ تھے کہ جس کے اوپر ظلم ہوگا ہم ساتھ دیں گے، جس کا کہیں حق مارا جائے گا اس کو حق دلانے کی کوشش کریں گے، اور بہت کیا انہوں نے، ان نوجوانوں نے جا کر بڑے بڑے، جب تھوڑے سے کچھ نوجوان پہنچ جاتے ہیں تو وہ بات کو تو دیکھتے رہے کچھ کہ دیکھ لوں گا اور کیا، اور آدمی جب پہنچ جائیں اور کنڈی کھٹکھٹائے تو اچھے ہو کے ہاتھ پیروں میں لرزہ آ جاتا ہے، اور وہ بھی ایسے ہو کہ جو ایک عزم لے کر اٹھے ہوں۔ تو وہ جاتے تھے، کنڈی کھٹکھٹاتے تھے، کبھی ابو جہل کی، کبھی ابو لہب کی، اور کبھی اور دوسرے ان کی، کہ یہ اس کا حق مارا ہے، دے دو، ابھی وہ چپ چاپ لا کر دے دیتا تھا۔ نبوت کے بعد، ہجرت کر ہو جانے کے بعد، مکے میں تو پاور نہیں تھی، مدینے میں بے تاج بادشاہ تھے، صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون بن جاتا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ، اور پھر امت کی حیثیت تو ایک تنظیم اور آرگنائزیشن کی خود ہی تھی، افراد سے، انڈیویجول سے مل کر ایک آرگنائزیشن یا تنظیم وجود میں آتی ہے۔ تو امت مسلمہ ایک تنظیم تھی جس کے امیر یا ہیڈ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام تو خود مظلوموں کے حقوق دلانے، جو بات کو، نماز بات کو فرض ہوئی، روزہ بات کو فرض ہوا، زکوٰۃ اور حج بات کو فرض ہوئے، اور یتیموں اور مسکینوں کی خبرگیری اور مظلوموں کا ساتھ دینا، یہ پہلے احکامات آئے، برسہ برس یہی آتے رہے۔ ایمان کی باتیں تھی اور یہ تھی۔ یہ بات کو ہوا مدینے میں جانے کے بعد، یہ جن کو
فرائض کہتے ہیں، ارکان دین کہتے ہیں، یہ سب چیزیں بات کو آئی. جب پاور میں تھے اس وقت کی بات ہے کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا. کبھی یاد آ جاتا تھا تو کہتے تھے آج بھی اگر ایسی کوئی تنظیم ہو تو میں اس میں شامل ہوں. تنظیم تو خود تھی یہاں جس کے امیر تھے. کس تنظیم میں شامل ہوں گے؟ یعنی غیر مسلم اگر بنائے تو میں شامل ہوں گا. وہ مشرکین اگر بنائے ایسی کوئی تنظیم بھلائی کے لیے تو میں اس میں شامل ہوں گا. وہ جن کے ہاتھ میں ایسی پاور ہے کہ دور دور تک، صرف مدینے میں نہیں بلکہ دور دور تک ایک دھاک ہے، وہ جا کر اس کہتے ہیں میں اس میں شامل ہوں گا. اگر کوئی کھڑے ہوں کہیں کوئی بناتے ہوں تو شامل ہوں گا. یہ مطلب نہیں اس کی عمارت لے لوں گا، اس کا ہیڈ بن جاؤں گا. وہ کام کر رہے ہیں، میں ساتھ میں کام کروں گا. یہ اپنے گھروں تک میں بھول گئے، باہر یہ تو حق باہر بھی ادا کرنے تھے. اور اس سے بڑی بدنامی ہوتی ہے. اسلام نے جو حقوق دیے عورتوں کو، اس میں سب سے زیادہ جو حق تلفی ہو رہی ہے وہ اس فرنٹ پر ہو رہی ہے کہ جو ان کا جینوین ان کا ملکیت تھی اور مال تھا اور حق تھا وہ غصب کر لیتے. اور بڑی سوسائٹی کے اندر اور سماج میں بڑی عزت دار بنے ہوتے ہیں اور لوگ دیتے ہیں عزت اور جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہوا ہے. کم سے کم عزت دینا چھوڑیے ایسے لوگوں کو. یہ بہت زیادہ عورتوں کے بہت اسلام نے بہت حقوق دیے. ان حقوق کی بہت سے فرنٹس پر حق تلفی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی ہے، یہاں پر ہے. اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں دوسروں کے مقابلے میں چھوٹی، ورنہ ذرا سی بھی چھوٹی نہیں. اسلام نے رشتہ کرتے وقت ذرا سی بھی کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی یا عورت کے گھر والوں پر نہیں رکھی کہ وہ کچھ لڑکے کو یا لڑکے کے گھر والوں کو کچھ دے گا. دیتے ہیں ضرور دیجیے، کہیں روکا بھی نہیں. لیکن جب یہ سماجی لعنت بن جائے تو پھر سب کو مل کر اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے. لیکن اپنی خوشی سے کوئی کچھ دے رہا ہے دے. اب مجبور ہوتے ہیں، اور یہ مجبوری جو سپر ریچ ہے انہیں محسوس نہیں ہوتی، جو اپر مڈل کلاس ہے انہیں نہیں محسوس ہوتی، جو لوور مڈل کلاس ہے انہیں محسوس ہوتی. وہ معیار ڈیمانڈ کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جو ہر 5 سال بعد وہ کچھ معیار اور اوپر ہو جاتے ہیں. اتنا تو ہے عام طور سے، سب جگہ نہیں، عام طور سے اتنا تو ہے کہ اور دوسری قوموں کی طرح مانگا نہیں جاتا، لسٹ نوٹ نہیں کرائی جاتی، لیکن توقع ہوتی ہے، ڈھکے چھپے اشاروں میں کہہ دیا جاتا ہے. اور وہ توقعات پوری نہیں ہو تو اس کے اثرات ماں باپ سمجھتے ہیں بچے کی زندگی پر پڑیں گے، اور پھر وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ اسے پورا کریں. یہ ظلم دوسری جگہوں پر جہاں سے لیا وہاں بہت زیادہ ہے، اس کا 20 گنا زیادہ ہے. ہم ان سے کمپیئر نہیں کریں، یہ دیکھیں کہ یہ کیوں ہے یہاں پر. جب ان سے کمپیئر کریں تو تب تھوڑا سا یہاں پر بھی ہے. یہ تھوڑا سا اگر ان کو ہٹا دیجیے تو تھوڑا سا نہیں تو سخت زیادتی ہے ان کے ساتھ. چند چیزیں ہیں جن جگہوں پر یہ ہاتھ اٹھانا، مار پٹائی اللہ نے طاقت اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ جو فزیکلی کمزور ہے، اور اللہ نے آپ کو سکون کی وجہ سے آپ کے گھر میں دیا ہوا ہے کہ تاکہ تمہارے گھر میں سکون آ جائے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں. اس لیے کہ طاقت آپ میں زیادہ ہے، اس میں زیادہ ہوتی تو وہ اٹھاتی آپ. اور پھر کہہ دیتے ہیں قرآن میں لکھا ہے الرجال قوامون علی النساء. قوام کا مطلب ہوتا ہے حاکم. حاکم بنایا عورتوں پہ اللہ نے، مردوں کو نہیں بنایا حاکم. قوام کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے حاکم. ذمہ داری دی تھی ان کو قائم کرنے کی. قوام کہتے ہیں قائم کرنے والے کو، ان کو قائم کرنے کی، ان کی حفاظت کی، ان کے پروٹیکشن کی. اور حاکم بن گئے تو حاکم تو پھر رعایا پہ اپنی مرضی کی چلاتا ہے، جیسا دل چاہے. یہ واقعات بھی ہمارے یہاں کم ہیں اگر ہم مقابلہ دوسروں سے کریں.
معلوم نہیں، اس کے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کم ہے. اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آگ لگا کر جلانے کی وارداتیں ہیں مسلمانوں میں بھی ہونے لگی، نہیں ہوتی تھی پہلے. لیکن وہاں بہت زیادہ ہیں جہاں سے لیا گیا، یہاں بہت کم ہے، اس سے بہت کم. ایک بھی کیوں ہے؟ مقابلہ مت کریں، ہے کیوں؟ اور پھر جب یہ موجود ہے کہ جب یہ بھی کہیں کہیں ہونے لگا کسی جگہ، تو پھر وہ مار پٹائی کے واقعات جب وہ بہت زیادہ ہیں دوسروں کے یہاں، تو شاید یہ بھی بہت زیادہ ہوں گے. کوئی ماڈرن فیملیز کے لیے ایسا نہیں ہوتا کہ جو ماڈ کہلاتی ہے نا، بہت سیکولر ماڈ، اونچے درجے کی ہائر ایجوکیشن پڑھی لکھی، کہ ان کے یہاں نہیں ہوتا. USA، UK، یورپ سب کے اندر وائف بیٹنگ ہوتی ہے. لیکن طاقت زیادہ ہے نا، مس یوز کرتا ہے. طاقت کے مس یوز کو تو صرف ایک چیز روکتی ہے، دوسری کوئی چیز نہیں روک سکتی، کہ اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں روکتی مس یوز کو. حساب دینا ہوگا، اور حساب بہت سخت ہوگا. قرآن میں ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مارنا بھی. 11 معنی ہے ضربات، اس میں تو یہی چھانٹ لیا کہ انہیں مارنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں وہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے. تو تشریح تو یہ ہو گئی کہ یہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ مارو. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہیں دنیا کی زندگی کی مثال سمجھاؤ، مارو نہیں. وَضْرِبْ، اب ایکسپلین کرو ان کو، نتائج عواقب سمجھا دو انہیں کہ بھئی نہیں تم سمجھی تو دیکھو کتنا برے نتائج نکلیں گے. اسے کر لیا کہ مارو. تو کہیں آپ نے دین کے اندر اپنی مرضی کے مطابق کچھ احکامات جو تھے ان سے بدل لیے، اور پھر وہ حصہ تو بہت سیریس ہے کہ جہاں پر معلوم ہے کہ غلط ہے، اور اس میں کبھی کبھی غلطی ہو، شیطان بہکاتا ہے، غلطی ہوتی توبہ کر لیں، لیکن ڈٹے ہوئے ان کے اوپر، تو ڈٹے رہنے کی معافی نہیں ہوگی. اسے توبہ کہتے ہی نہیں ہے. اور استغفر اللہ کی تسبیحیں بھی جاری ہیں طرح طرح کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، طرح طرح کی یاد، بہت سے ہیں نا استغفار جو یاد کرائے گئے. پڑھنا ہوتا ہے انہیں، پڑھنا نہیں ہوتا ہے. جب دل کے اندر کی کوئی کیفیت نہیں معلوم اس کا کیا مطلب ہے. جتنے گناہ ہیں، جتنی غلطیاں ہیں، میں سب سے استغفار چاہتا ہوں اور توبہ کر لیتا ہوں. اور پھر وہاں سے نکلتے وہ تسبیح ختم ہوتے پھر سب شروع کر دیتے، پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہے تھے. کہتے ہیں کہ وہ ہے نا کوئی کام ہونا ہے تو وہ آیت کریمہ کا ورد کر لیا کریں 1.25 مرتبہ. بولنے والوں کو بھی بلا لیا، اسکول کے بچوں کو بھی بلا لیا، انہوں نے کتنے چوہیے پڑھے کتنے نہیں پڑھے اس کا کچھ نہیں معلوم. کیوں پڑھیں گے ایسے ایک گن کے؟ چلیے اچھا کرا لیا آپ نے، پڑھ لیے ہوں گے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معلوم بھی ہے کہ کیا رہے. مت پڑھیے 1.25 مرتبہ، صرف ایک دفعہ بہت ہلا دے گی آپ کو. مانو کے ساتھ میں لیں گے تو 1.25 تو بہت دور کی بات ہوگی. تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا قانون میں کبھی مانوں، جو میری بگڑی بنانے والا ہو اور جس کے پیچھے میں چلوں. لا الہ الا انت سبحانک، ہر غلطی سے پاک ہے تو. انی کنت من الظالمین، میں نے بہت ظلم کر ڈالے اپنے اوپر. اب یہ تو پڑھا اور پھر وہی سب کچھ جاری ہے، زندگی ویسی جاری ہے، ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں کہ میں ظالم ہوں تو پھر ظالموں ہی کا سر نتیجہ بھی تو دیا جائے گا. جب اعلان کر کے کہہ رہے ہو میں ظالم ہوں، اس سے بچنے کی کوئی کوشش کرے اور سچ مچ توبہ کی نیت سے، رقت سے رو کر آنسو بہا کر کہے میں نے بڑے ظلم کر لیے، تو پھر اللہ کو ترس بھی آئے اور رحم بھی آئے. ڈھٹائی کے ساتھ میں کہے جا رہے ہیں میں ظالم ہوں، یہ تو آپ نے ظالم ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، تو پھر ظالم ہونے والا انجام بھی ہوگا. اور سمجھتے ہیں کہ اس سے کام بن جائیں گے. یہ تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں، انہیں اگر صحیح کر لیں تو آدھی آبادی ہے. اسلام نے جو انہیں حقوق دیے تھے 1400 سال پہلے، جس کے بارے میں آج ہم سے جگہ جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا پرانی باتیں جو ہیں مانتے چلے جائیں گے، وقت کے ساتھ میں کچھ تبدیلیاں تو ہوتی ہیں. ارے یہ جتنے آج
حقوق کی اور برابری کی باتیں کر رہے ہیں، حصہ دینے کی باتیں کر رہے ہیں جائیدادوں کے اندر، پوری دنیا میں، ہندوستان کی صرف بات نہیں کر رہا، یہ سب 18ویں صدی میں اس کی باتیں شروع ہوئیں۔ 19 سینچری کے اندر کچھ کہیں قانون بنے، 19ویں صدی کے اندر، یعنی 200 سال کی زندگی نہیں ہے ان کی۔ عورتوں کو کہیں جائیداد کے اندر پوری دنیا کے اندر حصہ نہیں ملتا تھا، اب سے 200 سال پہلے تک، 150 سال پہلے بھی نہیں ملتا تھا، چند جگہوں پر ملنا شروع ہوا تھا۔ امریکہ میں 1840 میں یہ قانون بنا تھا، 1840 میں، 19ویں صدی کے 19 سینچری کے مڈ میں، وسط میں، کہ عورت خود کسی جائیداد کی مالک بھی ہو سکتی ہے، خرچ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی، یہ بھی ساتھ میں۔ یہ پہلی دفعہ ملا تھا کہ مالک ہو سکتی ہے لیکن کنٹرول اس کا نہیں ہوگا۔ یہ تو 19ویں صدی کے بیچ کی بات ہے، 20ویں صدی میں جا کر یہ قانون ملنے شروع ہوئے، جیسے کہتے ہیں ہم نے برابری دے دی۔ اسلام 1400 سال سے والد کی جائیداد میں بھی اور والدہ کی جائیداد کے اندر بھی اور شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ دیتا چلا ہے، اس کو کہتے ہیں آدھا دیتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ یہاں میں اس کی حکمتیں بتاؤں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر کہ وہ شیئر آدھا کیوں ہوتا ہے، لیکن جب پھوٹی کوڑی نہیں دیتے تھے صدیوں سے، وہ آج یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہندو سکسیشن ایکٹ بنا ہوا چلا آ رہا تھا، 2005 میں امینڈمنٹ ہوا، لڑکی کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا، 2005 میں امینڈمنٹ ہوا کہ دیا جائے گا، ابھی 2005 میں، 14 سال پہلے، 14 ایئرس پہلے۔ اور اس سے بچنے کے بھی بہت راستے ہیں، لیگل، جو نہیں دینا چاہے وہ تو آپ بھی مان لیتے، آپ سے مطلب مسلمان، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیگل بچنے کے راستے قانوناً 2 طرح کی جائیدادیں ہوتی ہیں ان کے ہاں۔ ایک وہ جو باپ دادا سے چلی آ رہی پرکھوں سے، اینسیسٹرل، آبائی، اس میں تو اب جو قانون بن گیا اس کا تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک وہ ہے جو خود کمایا، اس کی وصیت بھی نہیں کر سکتے آبائی کی، جو خود کمایا اس کی وصیت کر دیتے۔ اب وہ لڑکیوں کو نہیں دیا، سب جس کو دل چاہے محروم کر دے، روک دیا اسلام نے کہ ایسے وصیت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 سے زیادہ وصیت مت کرنا، باقی 2/3 جو ہے وہ ان کے حقداروں کو پہنچے۔ یہ اصلاحات تو ابھی تک اس کے آس پاس بھی نہیں پہنچے، قانون بنتے قانون توڑنے کے راستے نکال لیے جاتے۔ تو یہ راستہ موجود ہے، ابھی چل رہا ہے کہ اپنی کمائی میں سے نہیں ملتا ہے، جتنا کمایا تھا باپ نے وہ اس میں سے سب وہ لڑکوں کو دے دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، ان کی چوائس ہے، جسے دل چاہے دے دیں۔ ول پہ تو کہتے ہیں انصاف تو یہ ہے کہ وصیت تو ہماری مرضی، جس کو جتنا دل چاہے دے دیں۔ اسلام نے اس پر بھی پابندی لگائی، 1400 سال پہلے لگائی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اگلی سینچری میں اور 100 سال بعد یہ بھی لگائیں پابندی کہ نہیں، وصیت بھی اندھا دھند نہیں کر سکتے کسی کا حق مار کے، تو پھر اسی کی نقل کریں گے وہاں سے جو چلا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں اللہ کا بنایا ہوا قانون محفوظ ہے۔ آج یہاں کتابیں تو موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، جس کے اندر حق تلفی کی چیزیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ اسلام تو وہاں سے ماڈرنائز تھا۔ پہلی مرتبہ فرانس کے اندر، یہ بھی 19 سینچری کے درمیان میں ہوا، 1868 میں، 1868 میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی کو کالج میں داخلہ لینے کی اجازت ملی پڑھنے کے لیے۔ فرانس جیسے آزاد، جو وہاں کا ہمیشہ سے رہا ہے کافی آزاد خیال ملک عورتوں کے معاملے میں، تو یہ تھی عورتوں کے معاملے کہ پہلی مرتبہ پڑھائی کا حق، وہاں اسکالرز ہوا کرتی تھی پوری ہسٹری کے اندر، خواتین اور صحابیات، بڑی بڑی اسکالر جن سے صحابہ پوچھنے کے لیے آتے تھے یا معلوم کرنے کے لیے آتے تھے، اور کہا تھا کہ ہر ایک کو پڑھنا ہے اور ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں تھی۔ یہاں تو لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق جو ہے وہ اب سے 100 سال 150 سال پہلے ملنا شروع ہوا ہے پوری دنیا میں، ماڈرن دنیا میں۔ یہاں ستی کا قانون تھا، وہ بھی 19 سینچری کے بیچ میں،
یہ الگ بات ہے کہ آج تک بھی شاید کہیں چھپ چھپا کر جاری ہو، لیکن قانون تو ایک بنا۔ اس سے پہلے تو وہ عورت کے ساتھ میں چتا میں جلنا ہوا کرتا تھا، 19 سینچری سے پہلے، سب کو نہیں تو کم از کم راجپوتوں کیا تھا۔ تو یہ اصلاحات تو جو اسلام نے دی ہیں، جو مقام دیا تھا، جو اب اعتراض کیا کرتے ہیں ان چیزوں پر؟ تو نہیں کرتے کہ آپ وہ حق مان لیتے ہو، اس لیے کہ خود مار لیتے، تو یہ چور چور کو کیا کہے گا؟ ان چیزوں کو تو نہیں کہتے جو واقعی آپ کو ٹھیک کر لینی چاہیے۔ اس لیے بھی ٹھیک کر لینی چاہیے کہ آدھی آبادی ہے، جتنے آپ ہیں اتنی عورتیں ہیں۔ اس آدھی آبادی کو اگر آپ وہ حقوق دے دیں جو اسلام نے رکھے تھے، ان پر زیادتیاں کرنا چھوڑ دیں، آپ سے مطلب مسلمان، اگر آپ چھوڑ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ وہاں کی آدھی آبادی بے چین ہو جائے کہ کاش ہم وہاں ہوتے۔ اب وہ آدھی آبادی وہ ہے جن کی گودوں میں مستقبل کے بچے پلتے ہیں، کہ وہ تڑپ جائیں کہ ہم یہاں ہوتے، ہم کہاں پھنسے ہوئے۔ صرف اتنا سا کرنا تھا کہ صرف اپنے اپنے گھر کو درست کر لیجئے، اور آخرت میں اللہ کے یہ تو ہے ہی کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیے، سخت ترین پکڑ سے، اور گھر کو درست کر لیجئے، تو کیا اثرات پڑیں گے اس کے؟ باقی تمام خرابیاں ہوتے ہوئے یہ کم از کم آدھی آبادی بے چین ہو جائے۔ تو یہ جب یہ اعتراض نہیں کر پاتے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کو قید کر دیا عورتوں کو، اور منہ ڈھک لیا، بندی بنا دیا، بندی بنا کے اعتراض یہ بچے، ان کو بندی بنا دیا۔ اعتراض اور کیا کرتے ہیں؟ عورتوں کے سلسلے میں یہ تو عام ہے، دوسرے سے جانے دیتے، یہ عورتوں کے سلسلے میں یہ بچا ہے بس اعتراض۔ آج بھی گاؤں میں چلے جائیے، ہمارے بچپن کے اندر تو ہندو عورتیں سر سے پلو اوڑھتی تھیں، شہروں کی بھی۔ اب اگر انہوں نے ان کی نقل شروع کر دی ہے ویسٹرن کلچر کی، تو یہ تمہارا کلچر نہیں ہے جس کی طرف آپ کہہ رہے ہو، جس کو لے کر آپ کہہ رہے ہو کہ باقی بھی ویسے ہی ہو جائیں، یہ خود آپ کا کلچر نہیں ہے۔ آج بھی گاؤں کے اندر سر پہ پلو ہوتے ہیں ہندو عورتوں کو۔ سکھ عورتیں تو سر کھولتی ہی نہیں تھی، ہندو عورتوں نے جب کھولنا شروع کیا ہے، سکھ عورتوں نے بات کو شروع کیا ہے، آج زیادہ موڈ نظر آتی ہیں آپ کو۔ یہ پہچان تھی مسلمان کے بعد سکھ عورت کی کہ سر پر اس کے دوپٹہ ہوتا تھا، ہو گئی وہ بھی موڈ ہو گئی، یہ کوئی زیادہ پرانی بات تھوڑی ہے۔ عیسائیوں کی ننس آج بھی حجاب پہنتی ہیں، وہاں فرانس میں پابندی لگاتے ہیں، کہاں لگاتے ہیں؟ آپ کے جو مذہبی جن کی عزت کرتے ہیں، بڑے ہیں، ان کے ننس جو ہیں، وہ ان کی عورتیں، وہ جو مذہبی عورتیں ہیں، وہ ان کے لیے حجاب لازم ہوتا ہے، سر سے یہاں تک ایسے ڈھکا ہوتا ہے کہ بس اتنا سا منہ خالی کھلا ہو، اور باقی کے لیے پابندی ہے کہ تم نہیں پہنو گے۔ ان اسکولوں کے اندر جو مشنری اسکولز ہیں جہاں ننس سر ڈھکتی ہیں، وہاں پر کہا جا رہا ہے مسلمان لڑکیوں سے کہ سر مت ڈھکو، یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے، تو پہلے تو انہیں ختم کریے نا۔ یہ دیکھتے نہیں کہ کلچر کون سا ہے، آپ کا کون سا ہے۔ کوئی رشی منی ایسا نہیں ملے گا بڑے درجے کے جتنے رشی منی ہیں جنہیں بھگوان بنائے ہوئے، ان کی میں بات نہیں کر رہا، اس کے بعد جتنے بھی بڑے درجے کے رشی منی ہیں ان کے سب کے لمبی لمبی داڑیاں ہیں۔ عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ مسیح کے لمبی تھی، بھائی یہ کہتے آپ تو مانتے ہی کہ نہیں تھی، لیکن خود یہ جو اپنی تصویر بنا رہے ہیں اس میں داڑھی بناتے نہیں بناتے ان کی۔ کلچر کیا تھا ہمارا؟ عیسائیوں کا کیا تھا؟ ہندوؤں کا کیا تھا؟ سکھوں کا کیا تھا؟ آج وہ کلچر چھوڑ دیا، تو اب یہ اعتراض کر کے کہتے ہیں آپ ہمارا کلچر لے لو، تو آپ کا کب ہے وہ؟ خود اپنے نظر ثانی کیجئے اور دوبارہ اس کو سوچئے اور غور کیجئے اس کے اوپر۔ لیکن بات پھر وہاں سے چلے گی، یہ تو ایک چیز لے آتے ہیں جو اعتراض کرنے کے لیے لاتے ہیں، بات جو چلے گی، اور اعداد و شمار سن لیجئے، مجھے فیگرز تو یاد نہیں پرسنٹیج کی، لیکن 2011 کا جو سینسس ہے، مردم شماری ہے، جن گننا کی رپورٹ جو لاسٹ ابھی تک ہوئی ہے انڈیا میں، بھارت میں، اس میں مسلمان عورتیں جو ہیں وہ پرسنٹیج میں، فیصد کے اندر سب سے کم مسلمان اور ایسی عورتیں ایسی ہیں کہ جن کی بغیر شادیوں کے جو بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے کم مسلمانوں میں تعداد۔ ہندوؤں میں بہت ہے، عیسائیوں میں بہت ہے، اور دوسری مینورٹیز میں ہی بہت ہے، دوسری اقلیتوں میں، سب سے کم مسلمانوں میں۔
جن کو طلاق ہو جاتی ہے یا جو بیوہ ہو جاتی ہیں ان کی دوبارہ شادی ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ پرسنٹیج ان کی دوبارہ شادی ہو جانے والوں کی مسلمانوں میں ہے، ہندوؤں میں نہیں ہے، مطلب ہندوؤں میں اس سے بہت کم ہے، عیسائیوں میں اس سے بہت کم ہے، اور دوسری اقلیتوں میں سب میں ان سے کم مسلمانوں سے۔ اور ایبنڈنڈ، سپریٹڈ، جنہیں چھوڑ دیا، طلاق نہیں دی، چھوڑ دیا، ڈائیورس نہیں دے رہے، جنہیں طلاق دیے بغیر چھوڑ دیا اور وہ ایسی حالت میں ہے کہ کچھ نہیں کر سکتی، مسلمانوں کے اندر سب سے کم ہے، اور باقی ساری کمیونٹیز میں زیادہ ہے، ہندوؤں میں بہت زیادہ ہے۔ میں مشہور ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، پرسنل کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، یہ چاروں طرف ہے۔ یشودا بہن سے شادی کی ہمارے پرائم منسٹر پردھان منتری جی نے، نہیں نباہ ہوتا تو چھوڑا جاتا ہے، طلاق ہی دی جاتی ہے۔ یہ کوئی کسی طرح کا الزام رکھنے کی بات نہیں ہے کہ کیوں انہیں کیوں چھوڑ دیا، اگر نہیں نباہ ہوتا ہے تو چھوڑا جاتا ہے۔ بچپن میں شادی ہو گئی تھی ان کی مرضی کے خلاف، یہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ہوئی تو 18 سال کے یہ تھے اور 16 سال کی وہ تھی، ہم اسے بچپن کے ہی مان لیتے کہ ماں باپ کی مرضی سے ہوئی تھی، نہیں پسند تھی تو نہیں ہوتے ہیں نباہ، طلاق دے دیتے، تو آزاد تو ہوتی، کوئی طلاق نہیں۔ اب وہ تو ایسی عورتیں بھری پڑی ہیں ہندو سماج کے اندر، یہ تو ایک لائم لائٹ میں کیس آ گیا، اس لیے میں نے مثال دے دی، کچھ نہیں کر سکتی، آزاد کر دیجئے نا طلاق دے کے۔ یہ اس پر تو کوئی اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ ہمیں پسند نہیں، پسند نہیں، آزاد کر دی، آزاد نہیں، آزاد کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ اکیلی اپنی زندگی جیسے بھی گزارتی رہیں۔ انہوں نے پاسپورٹ کی اپلیکیشن دی 2016 میں، ریجیکٹ ہو گئی، اس لیے ریجیکٹ ہو گئی کہ اس میں جوائنٹ ایفیڈیوٹ جو ہے شوہر کے ساتھ میں وہ داخل کرنا تھا، تو وہ نہیں کر سکتی، شوہر کے پاسپورٹ کے پرٹیکولر داخل کرنے تھے، وہ نہیں کر سکتی، تو وہ ریجیکٹ ہو گئی، پاسپورٹ نہیں بن سکا۔ پھر انہوں نے RTI ڈالی، ریجیکٹ ہو گئی، 1 بار 2 بار 3 بار ریجیکٹ ہوتی چلی گئی۔ یہ ایسی عورتوں کی تعداد بھری پڑی ہے سماج کے اندر۔ تو پھر وہ طلاق جو ہے ایسے نہیں جیسے مسلمانوں نے کر رکھا ہے۔ ہاں، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے، جس پر وہ قانون بنانے جا رہے ہیں، وہ قانون جس نیت سے بھی بنا رہے ہیں، 3 طلاق کے اوپر طلاق طلاق طلاق، خلاف ہے اسلام کے سراسر، اور اسے اتنا پھیلا دیا ہے چاروں طرف کو اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے، ساری دنیا میں اس کی بدنامی ہوتی ہے۔ میں تفصیلات نہیں رکھ رہا اس لیے کہ اس کو بہت تفصیل سے میں 3 خطبے دے چکا ہوں تلے اوپر، جس میں بہت ثبوت ہے، ضرورت ہو تو ان کو دیکھ لیجئے گا، یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہے۔ تو جو اسلام کے خلاف ہے وہ قانون بنا رکھے ہیں، اس لیے طلاقوں کی کثرت ہے۔ اسی سینسس میں طلاق مسلمانوں کے زیادہ ہے، لیکن کثرت ہونے کے باوجود بغیر شادی شدہ کم ہے، سب سے کم ہے، یعنی ان کے نکاح ہو جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ نہیں ہوتے، یہ کثرت بھی نہیں ہوتی۔ اگر طلاق کا پروسیجر ٹھیک ہوتا تو، اور پابندی پھر بھی کوئی نہیں ہوتی، کوئی ہاتھ نہیں پکڑتا، لیکن خود ہی طلاقیں نہیں ہوتی اتنی، اگر وہ طریقہ وہ استعمال کرتے جو اسلام نے دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ اگر نہیں نباہ ہوتا تو وہ ہوگی طلاق پر، لیکن اس کے بعد پھر دوسری شادی ہو جائے گی، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ تو بغیر شادی شدہ رہ جانے والوں کی تعداد مسلمانوں میں سب سے کم ہے، اور اس کی یہ تعداد جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر سب سے کم ہے کہ جس کے اندر بے سہارا ہے، کہ چھوڑ دیا، لٹکا دیا، کچھ نہیں کر سکتی، طلاق دے دیجئے۔ تو یہ بعض جگہ تو طلاق رحمت ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے رکھا قانون کہ ایک کانٹریکٹ ہے، وہ کانٹریکٹ کو دونوں میں سے کوئی بھی کینسل کر سکے، نہیں چاہے تو نہیں نبھا سکتے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ یہ سب ہوتے ہوئے بھی یہ چند چیزیں اگر اپنے یہاں کی ٹھیک کر لیں، باقی تو کسی جگہ مقابلہ نہیں ہوگا، لیکن چند چیزیں اپنی، تو یہ کہنے والے چاہے جتنی چیزیں جھوٹی بنا بنا کر لا کے اور اس کو بناتے رہیں، ایک
آپ کو سب کو معلوم ہے نا کیس، کیونکہ مشہور ہیں، وہ آسکر ایوارڈ ملا ہوا ہے سنگر اے آر رحمان کی بیٹی خدیجہ، وہ آگے مبارکباد دینے کے لیے سر آنکھیں کھلی بھی، اتنا نقاب اسٹیج پر آئی ہو تو ہنگامہ مچ گیا پورے ہندوستان میں کہ یہ مسلمان ہو کے تو روڑی وادی ہو گیا، یہ ایسے اپنی لڑکیوں کو رکھتا ہے۔ اگلے دن انہوں نے اپنی فیملی کا فوٹو چھاپا جس میں یہ ویسی تھی خدیجہ، آنکھیں خالی کھلی ہوئی، اور ایک دوسری تھی وہ بال کھلے ہوئے، ایک ان کی بیگم تھی، ان کا پردہ نہیں تھا لیکن سر سے دوپٹہ اوڑھی تھی۔ تو انہوں نے اگلے دن وہ فوٹو چھاپا اور کہا کہ میں نے کسی پر کوئی دور نہیں ڈالا اپنے خاندان میں، لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ میری اگر لڑکی ایسے رہنا چاہتی ہے، کہ لڑکی ایسے، تو میں اس سے کہوں کہ تجھے منہ کھول کے گھومنا ہوگا۔ اور یہ ہندوستان میں باقی پبلک میں بھی کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ یہ اعتراض کرے کہ اس نے منہ کیوں ڈھکا ہے، یہ کسی کو کیا حق ہے، یہ اس کی پرسنل چوائس ہے۔ بہرحال وہ فوٹو چھاپنے کے بعد کافی اس سے فرق پڑا جو کچھ بھی تھا، لیکن وہ نفرت کرنے والے تو اس کے بعد بھی کیے چلے گئے۔ یہ نفرتیں آپ کو ختم کرنی ہے، اس میں آپ کو آدھی آبادی کی سپورٹ مل سکتی ہے، کہ جن کی تمنا وہ یہ ہو جاتی کہ کاش جو مسلمان عورتوں کو ملا ہوا ہے وہ ہمیں مل جاتا۔ یہاں بریلی میں اس کے اوپر میں اپنے گھر کے بھی واقعات ہیں، میں یہاں نہیں سنا رہا، لیکن یہاں بریلی میں ایک آفیسر تھے، کمانڈنٹ ایئر فورس کے، اب انہوں نے والنٹری ریٹائرمنٹ لے لیا وقت سے پہلے۔ ان کی وائف وہاں کے آفیسرز کے ساتھ میں صبح کو نکلتی تھی ٹہلنے کے لیے، مارننگ واک کے لیے، وہیں کیمپس کے اندر ہی، اسی کیمپس کے اندر بڑا کیمپس ہے۔ تو ان کو بڑا اعتراض، مجھے بتایا انہوں نے کہ انہیں بڑا اعتراض تھا کہ بھئی اب یہ صبح صبح ہم نکل رہے ہیں تو یہاں پر ہوا لینے کے لیے، اور سب یہاں پر چاروں طرف ہمارا کیمپس، ہمارے لوگ ہیں، یہ اس میں اتنا کیا تم لپیٹ کے نکلتی ہو اپنے سر سے۔ کہنے لگے، میری وائف نے یہ جواب دیا کہ مجھے تمہارے ننگے ہو کر چلنے پر جب میں اعتراض نہیں کر رہی اور چپ ہوں، تم میرے کپڑے پہن کر چلنے پہ اعتراض کرتی ہو؟ اعتراض تو مجھے کرنا چاہیے، تم لوگ ننگی چل رہی ہو۔ تو یہ ان کو جو کچھ بھگتنا پڑتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، وہ سب ایک رشک پیدا ہو جائے گا اس کے بدلے میں یہاں۔ پھر یہ کچھ لوگ جو ہیں جو کچھ بھی کہتے رہیں، آواز میں دم نہیں ہوگا، لیکن اپنی غلطیاں تو صحیح کیجئے، دونوں وجہ سے، اس لیے بھی کہ اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، اور اس لیے بھی کہ وہ گناہ جو ہے وہ آپ کا کئی گنا ہوتا چلا جائے گا، ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا گناہ، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے دور بھاگ رہے ہیں اور آپ انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ کے اوپر اور اسلام کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ہیں، صرف اپنے ہی گناہ تھوڑی ہاتھ آئے گا، یہ دوسروں کو اسلام کی خوبیوں کی طرف آنے سے روکنے والا گناہ بھی تو ہاتھ آئے گا نا۔ تو ان کو وہ حقوق دینے شروع کر دیجئے، اب وہ چاہے آپ کی بہنیں ہوں، چاہے آپ کی مائیں ہوں، جو اسلام نے انہیں دیے تھے۔ انشاءاللہ آخرت میں بھی سرفرازی اور کامیابی ہوگی، اور یہاں بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہی جہاں پر آپ کو طرح طرح کے مسائل کا سامنا ہے، اس کے اندر بہت بڑی سپورٹ یہی مل جائے گی آپ کو، انٹرنل سپورٹ اندر سے مل جائے گی۔ لیکن وہی کیجئے جو کہا تھا آپ سے، اسلام نے کہا تھا، وہ مت کیجئے گا جو مس انٹرپریٹ کرنے کے بعد پھر مختلف فرقے جو ہیں پھیلاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے اور مان لیجئے اسے، یہ مت کہیے وہ قرآن تو انہوں نے بھی پڑھا تھا، جو قرآن آپ کو بتائے اسے مان لیجئے، جہاں دنیا میں بھی عزت کا مقام ملے گا اور آخرت، اس لیے کہ وہ تو منافقوں کی بات تھی۔ قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کس کس کو کافر کہتے ہو؟ اللہ نے جو نازل فرمایا، جو اس کو فائنل اتھارٹی نہیں مانی، آخری فیصلے اس سے نہیں کرائے، وہی تو کافر ہیں۔ جو قرآن کو آخری اتھارٹی نہیں بنائے اپنے اختلافات کے اندر، وہی تو کافر ہیں۔ آپ کسے کافر کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان والوں میں شمار کرے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی سرفرازی آپ کے ہاتھ آئے۔ بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم، انہ تعالیٰ جواد کریم الملک۔